آپ حالات میں ہوتے ہیں نا، اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں، اور جب آپ قرآن رینڈملی کھولتے ہیں تو بعض اوقات وہ آیت ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ سے ایڈریس کر رہی ہے، ڈائریکٹ آپ کو کنسول کر رہی ہے، کمفرٹ کر رہی ہے. اور اس چیز میں جو سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے نا، وہ ہماری سورۃ الضحیٰ ہے. سورہ ضحیٰ، ہاں بالکل ایسے ہی. سورہ ضحیٰ جو ہے بیسیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ سلسلہ جو ہے رک گیا ایک عرصے میں نا. جو سائلنس پیریڈ آف ریولیشن تھا نا، وہاں پہ جو ہے نا بالکل پاز آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. تو جو وہاں کے جو عرب تھے ان لوگوں نے رسول اللہ کو موک کرنے شروع کر دیا کہ آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. تو سورہ ضحیٰ جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے بہت زیادہ سورس آف کمفرٹ تھا. جب سورہ ضحیٰ نازل ہوئی تو والضحیٰ، تو ایک نئی کرن کا آغاز تھا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی مطلب اس ٹائم کی قسم کھائی ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی بات بیان کی نا کہ دن جو ہے وہ طبعاً آ کر رہے گا، روشنی جو ہے وہ پھوٹ کے رہے گی، اور رات جو ہے ڈارکنیس جو ہے یہ ختم ہو کے رہے گی. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، آپ کو کبھی تنہا نہیں کیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بعد میں جو آنے والی زندگی ہے وہ پہلی زندگی سے زیادہ بہتر ہوگی. ایک مسلمان جو ہے نا، جب اس کی بنیاد جو ہے زندگی کی بنیاد جو ہے وہ بہت ایتھکس پہ ہوتی ہے اور بہت ساری اچھی چیزوں پہ ہوتی ہے، تو لازماً اور طبعاً جو ہے نا اس کا اگلا دور بہترین ہوتا ہے. پروگریسو مسلم جو ہوتا ہے اس کا اگلا دور ہمیشہ پچھلے دور سے بہترین ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ان دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا ہے کہ واقعی یہ وقت بدل کے رہے گا. مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد بس آسانی ہوتی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو وہاں پہ وہی کا علم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کیا گیا نا. صحیح. وہ ایک بہت بڑا مقام تھا، ایک بہت بڑا مرتبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ مطلب آپ اسپریچول ایکسیلنس کے کمال کو پہنچے تھے وہاں پہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمفرٹ کیا تھا، یہ بیسکلی ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہے. ان رسول اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ تھا. آج کے دور میں اگر کسی انسان کوئی مطلب ایسا ٹائم آ جاتا ہے، مطلب بہت سائلنٹ فیزز آ جاتے ہیں زندگی کے نا، ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں وہاں پہ زندگی کے. کچھ ایسے فیزز ہوتے ہیں جو بالکل سائلنٹ اور ان میں پاز ہوتا ہے اور انسان کو ایسا لگتا ہے زندگی رک چکی ہے، اس کے بعد جو ہے نا ڈارکنیس ہے، اس کے بعد کہیں روشنی نہیں ہوگی. تو وہاں پہ جو ہے نا یہ سورج جو ہے انسان کی تسکین کا باعث بنتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک دور آتا ہے، مطلب جو پچھلی جو ہے نا وہ مطلب پروگریشن کا دور ایک آتا ہے کہ وہاں پہ انسان جو ہے ایولیوشنری فیزز کی طرف جاتا ہے. اوبویسلی کچھ ایسے فیزز ہوتے ہیں جہاں پہ انسان جو ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور ڈسکمفرٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ڈسٹریس ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ریلیف انسان کو مل جاتا ہے اگر انسان جو ہے کنسٹرکٹیو اور گریجول اسٹیپس لے رہا ہو تو. بالکل. اور یہاں پہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ بھی کیا تھا، بلکہ کسی اور مقام پہ کہ آپ موو آن کریں، کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک تنگ ہو جاتا ہے، یعنی ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. ہاں بالکل ان باتوں سے وہ جو لوگ کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو مشکل لائف تھی وہ پوری مین کائنڈ میں، مطلب ہمیں جو مثال ملتی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. بہت زیادہ مشکل تھی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت گاہے بگاہے جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کمفرٹ کرتے تھے اپنی آیات کے تھرو، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ پہلے آپ صبر کریں ان لوگوں کی باتوں پہ وہ جو کہتے ہیں، اس کے بعد وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، مطلب آپ ان کو چھوڑ دیں بہت ہی اچھے طریقے سے، یعنی آپ موو آن کر لیں، جیسے ہم اپنی لینگویج میں نہیں کہتے آرام سے. تو بعض اوقات آپ کو اگنور کرنا پڑتا ہے لوگوں کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، کہ ہاں آپ کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کر رہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں آگے پروگریشن کی طرف جا رہے ہیں، پروگریسو اپروچز رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن صبر کا یہ مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان وہ جس کی مینٹیلٹی ایسی نہیں ہے نا کہ وہ آپ کی برابر کی بات کرے. ڈیفینیٹلی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہیں ہم، تو وہ لوگ ڈیفینیٹلی حضور کے برابر کے نہیں تھے. ان کی کریڈیبلٹی، ان کی مینٹیلٹی، ان کی سائیکالوجی حضور کے چھو کے بھی نہیں گزرتی ان کی شخصیت کے پاس سے. تو بات یہ کہ احسن طریقہ ان کو کوپ اپ کرنے کا، ڈیل کرنے کا یہ تھا اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے حساب سے کہ آپ صبر کریں. آپ بیسکلی ان کو آرام سے، خوبصورتی سے آپ اگنور کریں، آپ دل پہ برا نہیں لیں. بالکل. اس کے بعد سے آپ پھر پروگریس کی طرف جائیں. اب جیسے ہم سورہ ضحیٰ کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم ایک ینگ مسلم کے لیے اس میں کیا گائیڈنس ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا یہ ٹینشن والی فیز تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دی ہے، ایک دفعہ آپ کو وہی ہوگی، اب آپ کو کبھی وہی نہیں آئے گی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ڈسٹریس کا ایلیمنٹ انہوں نے کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت جو ہے نا سگنیفائی کرتی ہے کہ جو سائلنٹ جو فیزز ہوتی ہیں، یہ پیریڈ آف سائلنس جو ہوتا ہے، یہ سائن نہیں ہوتا کہ ڈیوائن ابینڈنمنٹ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا.
تو ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیریڈ آف سائلنس شروع ہو جاتا ہے. بالکل انسانوں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سائلنٹ موڈ پہ چلے جاتے ہیں بالکل. جی. تو ہمیں لگتا ہے کہ اب زندگی کبھی نارمل نہیں ہوگی. تو اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک ینگ مسلم جو ہے اس کا کنسیپٹ یہ ہو ٹرسٹ دا پروسیس. اپنے پروسیس کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو سائیکل ہے زندگی کے یہ نیچرل ہیں, ایموشنل سائیکل ہے, اسپریچول سائیکل ہے, یہ نارمل ہے, یہ زندگی میں چلتے رہیں گے. لیکن آپ کو ٹرسٹ دا پروسیس والا سینیریو رکھنا ہے اور اپنے پروسیس کو دیکھنا ہے اور اپنا کام نہیں چھوڑنا. گو ود فلو. تو گو ود فلو والا, جی بالکل, کیونکہ یہ نیچرل سائیکلز ہیں, نیچرل سائیکل ہے. اچھا پھر یہ سورت کا فرسٹ پارٹ تھا نا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ دی گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو کن کن انعامات سے نوازا گیا ہے. علم یجد کا یتیما فآوا, کہ آپ یتیم تھے, آرفن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو اسٹیبلش کیا مکہ کی سوسائٹی کے اندر. ایک یتیم بچہ جو ہوتا ہے نا اس کا اسٹیبلش ہونا سوسائٹی میں بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ کوئی بندہ اس کو جو ہے نا ایکنالج نہیں کرتا. اب وہاں پہ کیا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ان کے دادا کی عبد المطلب کی سپورٹ ملی, اس کے بعد ابو طالب کی سپورٹ ملی کہ مکہ کے قریش کے جو مکہ کے قریش مکہ سرداران مکہ جو تھے ان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ سکیں. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے. علم یجد کا یتیما فآوا فوجدک ضالا فہدی. تو اللہ نے آپ کو شریعت کے علم سے نوازا ہے, آپ کو انٹلیکچولی اپلفٹ کیا ہے. کس چیز کے ذریعے؟ شریعت کے علم کے ذریعے. علم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی. فطرت سلیمہ ایسی رکھی ہے کہ جو انتہائی اگنورنٹ قسم کی سوسائٹی میں مطلب بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ عرب جیسی جاہل سوسائٹی کو ریولوشنائز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو مطلب ان کے اوپر ان کے بلیف سسٹم کو آپ نے چیلنج کیا.